لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم نور بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وصهرا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ مالک و خالق کی ذات کے لیے، تمام قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الرسل، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ لائق احترام محترم معزز سامعین، اسلام کا معاشرتی نظام جو ہے اس میں خاندان کو ایک اساسی حیثیت حاصل ہے، اور خاندان تب چلتا ہے جب مرد اور عورت کا نکاح ہوتا ہے، اس سے نسل چلتی ہے، ورنہ یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ خاندان کا سلسلہ چل سکے۔ اور جب مرد اور عورت کا نکاح ہو جاتا ہے تو اس وقت ایک رشتہ نیا قائم ہو جاتا ہے، اس رشتے کو سسرالی رشتہ کہا جاتا ہے۔ اور اسلام کی تعلیمات کو اگر دیکھا جائے تو اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ ہر کسی کا احترام ہے۔ اسلام باہمی محبت کا درس دیتا ہے، اظہار کا درس دیتا ہے، دوسروں کے ساتھ تعاون کا درس دیتا ہے، دوسروں کا احترام کرنے کا درس دیتا ہے۔ تو جس طرح انسان اپنے آپ کو محترم سمجھتا ہے، اسی طرح دوسروں کو بھی احترام کی نگاہ سے دیکھنے کا درس اسلام دیتا ہے۔ اور آدمی ہے یا عورت ہے، اگر اس کی شادی ہو جائے، اس کے والدین جیسے محترم ہیں، اس کے سسرال کے رشتہ دار بھی اس کے لیے محترم ہیں۔ جیسے وہ احترام کے قابل، یہ بھی اس کے لیے احترام کے قابل ہو گئے، ایک نیا رشتہ بنا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اسی بات کو بیان فرمایا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، کہ ہم نے انسان کو پانی سے پیدا کیا اور پھر اس کے جو رشتے بنائے ہیں اس میں ایک نسبی رشتہ ہے اور صہرا کہتے ہیں سسرالی رشتے کو۔ یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے، اس نے دونوں رشتے قائم کیے ہیں انسان کے لیے۔ یہ عنوان جو ہے مشکل عنوان ہے، لیکن ہمارے ذمے لگا دیے جاتے ہیں کچھ عنوانات کہ جی اس پہ بھی جمعہ پڑھائیں، تو پھر اوکھے سوکھے ہو کے تیاری کر لیتے ہیں ہم بھی۔ تو پہلے کسی بھائی نے کہا تھا بیٹی پہ جمعہ پڑھا دیں، میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو کئی لوگ کہہ دیتے ہیں اس عنوان پہ ہونا چاہیے، اس پہ ہونا چاہیے، تو بیٹی پہ ہم نے بات کی، تو اس کے بعد کچھ بھائیوں نے کہا جی اس عنوان پہ بھی جمعہ ہونا چاہیے۔
تو میں نے کہا بھی اس پہ مواد ہمیں دے دیں پھر، لیکن مواد نہیں کوئی دیتا، بس ہمیں ڈیوٹی لگا دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس عنوان کو رکھا ہے، اور یہ معاشرے کی ضرورت ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگ ہماری بات سنتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، بلکہ جو ہماری بہنیں سننے کے لیے آتی ہیں، مائیں سننے کے لیے آتی ہیں، ان کی طرف سے بھی بڑے بات کی جاتی ہے، تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ لوگ سنتے ہیں، معاشرتی چیزوں کو وہ چاہتے ہیں کہ ڈسکس کیا جائے۔ تو بہرحال سسرال کے ساتھ تعلق، داماد کا ان پہ حق کیا ہے اور ان کا حق داماد پہ کیا ہے، اس بات کو ہم آج سمجھیں گے کہ جب سسرال کا رشتہ جڑتا ہے تو پھر دونوں کا حق بنتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف مرد پہ سسرال والوں کا حق ہے، یہ بھی ہے کہ سسرال والے بھی اس داماد کی قدر کریں، ان کا بھی حق بنتا ہے۔ تو اس بات کو ہم آج دیکھتے ہیں۔ حق جو ہے نا، حقوق کی جنگ ایسی، ہر بندہ چاہتا میرا حق ادا کیا جائے۔ میں چاہتا ہوں جی میں خطیب ہوں، میرا حق ادا کیا جائے، امام صاحب چاہتے ہیں میرا حق ادا کیا جائے، مقتدی چاہتا ہے مجھے بھی حق ملے۔ تو حق کے اندر ایک بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے بڑا پیارا ایک اصول بتایا، نہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تم دوسروں کے حق ادا کرتے رہو، تمہارے حقوق اللہ ادا کروا دے گا۔ یعنی احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ اگر تم دوسروں کی ہر چیز کا لحاظ رکھتے ہو، ان کے حقوق کا لحاظ رکھتے ہو، تو تمہارے حقوق بھی اللہ ادا کروا دے گا، کیونکہ اللہ کا قانون ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ہاں، کچھ استثنائی صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی کچھ لوگ اس بات کو ان کو حق دیا بھی جائے تو وہ آگے سے نہیں دیتے۔ آپ جتنا مرضی ان کے ساتھ احسان کر لیں، لیکن وہ آگے سے احسان نہیں کرتے، تو ان کے ایمان کی کمی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال اس بات کو دیکھتے ہیں، تو ایک حدیث مد نظر رکھیے، اس کو ذہن میں رکھ کے اس بات کو سمجھیے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند نہ کرے۔ تو یہ حدیث آپ نے ذہن میں رکھ کے پوری بات کو سننا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں، میرے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے۔ اگر مجھے پسند ہے کہ میرے ساتھ یہ سلوک ہو تو میں یہی دوسرے کے ساتھ کروں گا۔ اگر میں پسند نہیں کرتا کہ یہ سلوک میرے ساتھ کوئی کرے، یا اس طرح کے الفاظ سے مجھے کوئی خطاب کرے، میں پسند نہیں کرتا، تو میں بھی ویسے کسی کے ساتھ نہیں کروں گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والا وہی ہوتا ہے جو اپنے لیے اس بات کو پسند کرتا ہے جس کو وہی دوسرے کے لیے پسند کرتا ہے، اور جو اپنے کے لیے ناپسند ہے، میں نہیں چاہتا میرے ساتھ ایسا ہو، وہ دوسرے کے لیے بھی ناپسند ہوتی ہے۔ اب اس بات کو سمجھیے، اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ مرد پر سسرال کے حقوق کیا ہے، اس کے ذمے کیا حقوق ہے اور کیوں ہے، کیوں اس کے ذمے لوگ، شادی ہو گئی، بیوی کو آپ گھر لے ہیں، سسرال والوں کا کیا تعلق ہے، ان کے حقوق کیوں ذمہ لگ گئے، اس کی وجہ ہونی چاہیے نا، کس وجہ سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور آپ نے فرمایا والرجل راع علی اہل بیتی، کہ ہر بندے سے اس کے جو ماتحت لوگ ہیں ان کے بارے اسے سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ تم نے ان کے بارے اچھے فیصلے کیے، انصاف کیا، غلط تو نہیں کیا۔ تو مرد فرمایا والرجل، اور جو آدمی ہے راع علی اہل بیتی، وہ اپنے گھر والوں پہ نگران ہے، مرد کو نگران بنایا، اس کے زیر کفالت جتنے لوگ بھی آئیں گے ان کے بارے سوال کیا جائے گا، اور مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کا خیال رکھے، اپنی بیوی کا خیال رکھے، کیونکہ ان کے بارے اس کو سوال کیا جائے گا۔ اور جب اس نے بیوی کا خیال رکھنا ہے تو فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقًّا، قرآن کے الفاظ ہے، قرابت والوں کو ان کا حق دو، جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ان کا حق دو، یہ تمہارے پہ فرض ہے، تم پہ لازم ہے کہ تم ان کا حق ادا کرو۔ تو بیوی کے قرابت والے سب سے قریب رشتہ دار کون ہیں؟ اس کے والدین۔ بیوی مرد کے ماتحت ہوتی ہے، اس کے سارے معاملات مرد نے دیکھنے ہیں، مرد کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتی، یعنی کہ اگر خامند کی اجازت نہ ہو تو بیوی کچھ نہیں، وہ اس کے ماتحت ہے، تو ماتحت کے متعلق سوال ہوگا، پوچھا جائے گا بتاؤ تم نے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا کیا،
اگر اس کے ساتھ اچھا کرنا ہے تو اس کے والدین کے ساتھ بھی اچھا کرو. اور وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقًّا، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا کرو. تو سسرال والے بڑے قریبی رشتہ دار بن جاتے ہیں، سسر اور ساس تو والدین کے قائم مقام ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا انسان کے 3 والدین ہوتے ہیں دنیا، باپ ہوتے ہیں، ایک سسر، ایک اس کا استاد، اور ایک اس کا حقیقی باپ. تو یہ بات اگر اس بات میں شک نہیں ہے، روحانی باپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہارے لیے باپ کی نسبت ہوں، باپ کی منزلت ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں تمہیں سکھاتا ہوں، میں تمہارا معلم ہوں، میں تمہارا استاد ہوں. اور سسر کو باپ کی منزلت پہ کہا کیونکہ وہ آپ کی بیوی کا باپ ہے. تو اس لیے مرد پہ لازم ہے کہ وہ بیوی کے اہل قرابت کے ساتھ احسان کرے. الرجال قوامون علی النساء، مرد کو اللہ نے اوپر رکھا ہے، مرد کو نگہبان بنایا ہے، مرد قوام ہے، مرد حکمران ہے. اور جب یہ قوام ہے تو اس کے نیچے اس کی بیوی ہے، یعنی اس کی ماتحت ہے، تو اس کے ساتھ اس کا احسان بنتا ہے، اس کے والدین کے ساتھ بھی بنتا ہے. اور احسان کرنا کیا کیا ہے. ایک اور بات بھی یاد رکھیے، سسرال والے جو ہوتے ہیں نا وہ بچوں کے ننہالی رشتہ دار ہیں. آپ کے جو بچے ہیں ان کے ننہال والے کون سے ہیں؟ سسرال آپ کے، یعنی بیوی کے والدین. تو بچوں کی وجہ سے بھی ان کے ساتھ آپ نے احسان کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بچوں کے بہت قریبی رشتہ دار ہیں. اور بچوں سے احسان جب آپ کریں گے اور سسرال سے احسان کریں گے تو 2 احسان کر رہے ہیں آپ. ایک آپ اپنے بچوں کا، کیونکہ بچوں کا رحم کا تعلق ہے، اور رحم سے قطع رحمی کرنا بہت بڑا گناہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یعنی جو رحم کے رشتہ دار ہوتے ہیں ان سے اگر کوئی قطع رحمی کرے، ان سے تعلق توڑے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو توڑ دیتا ہے. تو بچوں کے رحم کا تعلق کس سے بنا؟ اپنے نانا سے، اپنی نانی سے، یعنی بیوی کے رشتہ داروں سے. تو آپ کا حق بنتا ہے کہ بچوں کی وجہ سے بھی ان کا احترام کرے. تو یہ کچھ وجوہات کہ سسرال والوں کا احترام کیوں کرنا ہے. اب آگے آتے ہیں کہ ہم نے اس احترام کو کرنا کیسے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ہم بات کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خیال رکھا کرتے تھے. یہ جو بچوں والی میں نے بات کی ہے نا، وہ بھی اس بات کا بڑا خیال رکھتے. آپ نے فرمایا، آپ نے صحابہ سے کہا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے کہا ایک زمانہ آئے گا تم مصر کو فتح کرو گے، اور جب تم مصر کو فتح کرو تو ان سے احسان کرنا، ان کے ساتھ بھلائی کرنا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا ان کے ساتھ ایک رشتہ ہے، دامادی کا رشتہ ہے، اس لیے تم نے ان کے ساتھ احسان کرنا ہے. اور رحم کا رشتہ ہے، ایک دامادی کا اور ایک رحم کا. اور صحابہ نے پھر یہ کیا. مصر فتح ہوا، ابو العاص رضی اللہ، عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جب مصر فتح کر کے وہاں کے پادریوں کے پاس گئے، ان کے مصر بل ابھی وہ لڑائی نہیں ان سے کی، ان سے جھگڑا نہیں کیا ہے، ابھی قتال نہیں کیا ان سے. ابھی ان کے پادریوں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ ہمیں حکم دیا ہمارے رسول نے کہ ہم تمہارے ساتھ احسان کریں کیونکہ تم ہمارے رشتہ دار ہو. تو پادری پتہ کیا کہنے لگے؟ انہوں نے کہا یہ ضرور کوئی پیغمبر کی بات ہے، یہ کسی نبی کے علاوہ کوئی اور سوچ ہی نہیں سکتا کہ اتنے دور کے رشتہ داروں سے بھی صلہ رحمی کرنی ہے. کہتے ہیں یہ کسی نبی کا قول ہے، یہ کسی عام بندے کی بات نہیں ہے. اور انہوں نے بھی آگے سے پھر محبت کی. اور رشتہ کیسے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجرہ وہ مصر سے تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے ہیں ابراہیم، ان کی ماں ماریہ قبطیہ وہ بھی مصر سے تعلق رکھتی ہیں. تو یہ جو تعلق بنا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی وجہ سے ایک تعلق ہے. تو آپ نے کہا دامادی کا رشتہ ہے، رحم کا رشتہ ہے، ان کے ساتھ بھلائی کرنا. کتنی دور کی سوچ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آپ نے یہ احسان کا طریقہ سکھایا کہ اس طرح احسان کرنا ہے. تو دیکھیں نا پھر اللہ اسلام کو کیسے غالب کرتا ہے. اسلام کی تعلیمات کتنی خوبصورت ہیں کہ پادری کہنے لگے کہ یہ کسی نبی کی بات ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بحیثیت داماد کیا ہے؟ آپ کا اپنے سسرال والوں سے ایک تعلق تھا. پہلی وہی کہ جب آئی پریشان ہو گئے، آپ کو نہیں پتا تھا میرے ساتھ کیا ہوا، پریشانی کے عالم میں گھر آئے. لمبی بات ہے، لمبا واقعہ ہے. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بڑی سمجھدار عورت تھی اور زیادہ عمر کی بھی تھی. آپ کو کہاں لے کے گئیں؟ اپنے چچا کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا نہیں ہے، اپنے چچا زاد بھائی کے پاس، ورقہ بن نوفل کے پاس. تو دیکھیں خدیجہ کہاں لے کے جا رہی ہیں؟ اپنے رشتہ داروں میں.
اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے تعلق بڑا اچھا تھا، ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق تھا، اس وجہ سے وہ لے کر گئی۔ اگر اچھا تعلق نہ ہوتا تو پھر ایسا نہ کرتی وہ خدیجہ رضی اللہ، وہاں نہ لے کے جاتی، اور پھر سسرال والوں سے مزید قرابت پیدا کرنے کے مواقع تلاش کرنے چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی زینب کا نکاح کس سے کیا؟ ابو العاص سے۔ اور ابو العاص کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن کے بیٹے ہیں۔ یعنی آپ نے اپنے سسرال والوں میں رشتہ کیا اپنی بیٹی کا، تاکہ ان سے مزید قرابت پیدا ہو جائے، ان کے ساتھ تعلق بن۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہ بڑے مسائل ہیں، اور بالکل ایسے ہوتا ہے۔ اگر مرد کہہ دے نا میں چاہتا ہوں میں اپنے بھائیوں میں رشتہ کروں، عورت آگے سے کہے گی۔ اگر عورت چاہے کہ میں اپنی بہنوں میں رشتہ کرنا چاہتی ہوں یا اپنے بھائیوں میں، مرد یہ بات تسلیم نہیں کرے گا۔ کیوں؟ یہ عورت کے رشتہ دار ہیں، تمہیں بس یہی پڑی ہوتی ہے کہ میرے بہن بھائی، میں ایسے نہیں کروں گا، تمہیں اپنے بہن بھائی نظر آتے ہیں، میرے نہیں ہیں۔ تو یہ ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے معاشرے کا یہ رویہ، اور اسلام کا کیا رویہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کی شادی کر رہے اپنے سسرالی رشتہ داروں سے، اور ہمیں یہاں مرد یہ بات کہتے نظر آتے ہیں، اور یہ بالکل نظر آتے ہیں، وہ بچوں سے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تمہیں بھی بس اپنے ماموں اور خالہ ہی اچھی لگتی ہیں، تمہیں تو ہمارے رشتہ دار اچھے نہیں لگتے۔ جبکہ اگر محبت دونوں طرف کی جائے، بچوں کو تربیت اس انداز میں انسان کرے کہ تمہارے یہ بھی رشتہ دار ہیں، یہ بھی ہیں، جب آپ اس کا بھی احترام کریں گے وہ ان کا بھی احترام کرے گا، جب آپ ان کا بھی احترام کریں گے وہ ادھر بھی احترام کرے گا۔ تو یہ بات، اگر کوئی ایسا معاملہ ہو، کوشش کریں ان سے رشتہ جڑتا ہے تو جڑ جائے، ان کے ساتھ تعلق بنتا ہے تو بن جائے، تاکہ زیادہ قربت پیدا ہو، زیادہ تعلق بنے۔ اور پھر سسرال والوں کی تکریم کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، صفیہ، ایک دفعہ آپ گئے تو رو رہی ہیں، آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہا جی مجھے حفصہ نے کہا ہے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبی رشتہ ہے تو ہم تم سے بہتر ہیں، اس وجہ سے مجھے دکھ ہوا تو آپ رو رہی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اسے یہ کیوں نہیں کہا؟ تم نے اسے یہ کہنا تھا کہ میرا شوہر محمد ہے، میرا باپ ہارون ہے، اور میرا چچا موسیٰ ہے علیہم السلام۔ کہا تم نے یہ کیوں نہیں کہا؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے والدین کی وجہ سے تکریم دی ہے، کہ تم کہتی میرے باپ ایسے ہیں، میرا باپ نبی ہے، میرا چچا بھی نبی ہے، اور میرا شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو تم مجھ سے بہتر کیسے ہو گئی؟ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کو تھوڑا ڈانٹا کہ آئندہ ایسی بات نہ کرنا، اللہ سے ڈرو، ایسے نہ کہو، کسی کے دل آزاری نہ کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ کیسا تعلق اور کیسا رویہ اپنا رہے ہیں کہ اس کے والدین کی وجہ سے اس کی عزت بنا رہے ہیں، کہ تمہارے والدین اچھے ہیں تمہاری بھی عزت ہے۔ اور آج ہمارا معاشرہ، بات بات پہ بیوی کو والدین کا تانا دیا جاتا ہے، تیرے والدین نے ایسا کیا، تیرے باپ نے تیری تربیت صحیح کر کے نہیں بھیجا، گالی دے دی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ بندہ اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، بندہ اپنے والدین کو گالی دے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب وہ کسی کے والدین کو گالی دیتا ہے پھر وہ اس کے والدین کو گالی دیتا ہے۔ تو مرد کے اگرچہ اس کے پاس اختیار ہے، تو یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے والدین کو گالیاں دیتا جائے بیوی کے، یا پھر ان کی تانا کشی کرے، بار بار اس کو تانے دے کہ تیرے والدین ایسے، تیرے رشتہ دار ایسے۔ تو یہ تکریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ ان کی عزت کرو۔ اگر تمہیں اتنا ہی مسئلہ ہے، اگر تمہیں وہ اتنا ہی خاندان اچھا نہیں لگتا، تمہیں اپنے سسرال والوں سے اتنی نفرت، تو پھر شادی نہ کرتے، پھر وہاں سے عورت ہی نہ لے کے آتے۔ اب جب لے آئے ہو تو تمہارا ایک رشتہ نیا بن گیا ہے، اب تم پہ حق ہے، لازم ہے، فرض ہے کہ تم ان کے ساتھ محبت کرو، تم ان کے ساتھ احترام سے پیش آؤ، یہ تمہارے اوپر ضروری ہے، ورنہ تم اس سے شادی نہ کرتے اگر اتنا ہی مسئلہ ہے۔ اور پھر سسرال والوں سے تعلق بنانے کے لیے ایک اور بات، ان کی طرف تحفہ بھیجا جائے، تحائف کا تبادلہ کیا جائے، تحائف بھیجے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنا اپنی بیویوں کا خیال رکھتے اور ان کے ساتھ محبت سے پیش آتے، اور ان کے رشتہ داروں کا کیسا خیال رکھتے، بلکہ رشتہ دار کیا، آپ اپنی بیویوں کی سہیلیوں کا بھی خیال رکھا کرتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی جب بھی قربانی کا گوشت اللہ کے رسول قربانی کرتے تو گوشت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر ضرور بھیجتے۔ کیا کبھی ایسا سوچا ہم نے کہ ہم تو بیوی کے رشتہ داروں کو پسند نہیں کرتے، چھے جائے کہ اس کی سہیلیوں کی، یہ اللہ کے رسول کے اس زمانے کی بات ہے، ہو سکتا ہے اس وقت پردے کے
پردہ نازل جو ہے نا اس کے احکامات نہ ہوئے ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ دروازے پہ آواز آئی تو ایک حالہ، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کی وہ رشتہ دار تھی، تو وہ دروازے پہ تھی. تو آپ نے دروازے پہ دستک سنی اور عورت کی آواز سنی تو آپ نے فرمایا اللہم حال، یا اللہ حالہ ہو، یعنی اللہ کرے کہ وہ ہو، کیونکہ آپ کو ان کے رشتہ داروں کی آمد کا بھی آپ کو فکر ہوتی، وہ آئیں تو آپ خوش ہوتے. تو یہ بات بھی آگے چل کے آتی کہ رشتہ دار بیوی کے اگر آئیں تو دل برا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کی تکریم کرنی چاہیے، ان کو تحائف کا تبادلہ کرنا چاہیے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ پتہ کیا فرماتی ہیں؟ کہتی مجھے زندہ بیویوں پہ کبھی رشک نہیں آیا جتنا مجھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوت ہوئی بیوی خدیجہ پہ رشک آتا ہے، کیونکہ آپ ان کی سہیلیوں کا بھی خیال رکھتے، ان کے گھر میں بھی تحائف بھیج دیتے، ان کے گھر میں بھی قربانی کا گوشت بھیجتے، کیونکہ یہ میری بیوی کی سہیلی ہیں. تو بیوی کے رشتہ داروں سے اچھا تعلق کرنا رکھنا یہ مرد پہ لازم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں ام میمونہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے ایک لونڈی کو، غلام کو آزاد کیا. تو آپ نے فرمایا کس کو دیا ہے؟ نے کہا میں نے آزاد کر دیا ہے. تو آپ نے پتہ کیا الفاظ فرمائے؟ لو اعطیتھا اخوالکا، فرمایا اگر تو اس کو اپنے ماموں کو دے دیتی تو یہ تیرے لیے زیادہ اجر کا باعث ہوتا. ماموں کو دے دیتی کیا مطلب ہے؟ یعنی بیوی کے رشتہ دار ہیں، اپنے رشتہ داروں کی بات نہیں کی، اگر تو اس کو اپنے ماموں کو دیتی، اور ایک روایت میں آتا ہے اپنے بھائی کو دے دیتی، اور ایک روایت کے الفاظ ہے اپنی بہن کو دے دیتی. تو یہ سارے عورت کے رشتہ دار ہیں، اگر تو ان کو دے دیتی تو تمہیں اللہ رب العزت نے اجر زیادہ دینا تھا. تو اچھے شوہر کی صفت ہوتی ہے وہ بیوی کو ترغیب دیتا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے گھر میں تحائف بھیجے، ان کے ساتھ تحائف کا تبادلہ کرے. تحادو تحابو، حدیث کے کیا الفاظ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحائف کا تبادلہ کیا کرو، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، اس سے انسان کے آپس میں رشتے جڑتے ہیں. یہ سب کے لیے حکم ہے، سب کے لیے، لیکن خاص طور پہ جب رشتہ کسی سے بن جائے تو یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ان کی طرف تحفے تحائف بھیجے جائیں، ان سے اچھا رشتہ کی جو رکھا جائے. اور بے سہارا افراد ان کی کفالت کرنا، اگر سسرال میں کوئی ایسے لوگ ہیں ان کی کفالت کی ذمہ داری لینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عمرۃ القضاۃ کے موقع پہ ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آئی، امامہ بنت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کفالت کون کرے گا؟ زید نے کہا میں کروں گا، علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں کروں گا، اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں کروں گا. سب نے اپنے اپنے رشتے بتائے. زید رضی اللہ عنہ نے اپنا رشتہ بتایا کہ میرا اس سے یہ رشتہ ہے، علی رضی اللہ عنہ نے رشتہ بتایا کہ یہ میری بیوی کے چچا کی بیٹی ہے. اس طرح سے رشتے بتاتے گئے. جعفر نے کہا یہ میری بیوی کی بھانجی ہے، یعنی میری بیوی اس کی خالہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم سب کو جزائے خیر دے، لیکن جعفر زیادہ موزوں ہے کیونکہ خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے، خالہ ماں کے قائم مقام ہے. اب خالہ کون ہے؟ بیوی کی بہن ہے. آپ کے بچوں کی خالہ کون ہوگی؟ جو بیوی کی بہن ہے. تو اس کے ساتھ تعلق اچھا رکھنا، بچوں کو اس کے ساتھ جوڑنا یہ مرد کا فرض ہے. مرد پہ لازم ہے کہ ان کے ساتھ اچھا احسان کرے، اور سسرال والوں کے ساتھ احسان کرنا، ان کے ساتھ قرابت کی وجہ سے احسان کرنا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. جویریہ رضی اللہ عنہا جب آپ نے غزوہ بنی مستلق میں وہ لونڈی بن کے آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح کر لیا. جویریہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا، اور جب نکاح کیا تو سارے صحابہ نے ان کے خاندان کے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اگر کوئی عورت رہے تو اس کے خاندان والے غلام نہیں ہونے چاہیے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں کسی ایسی عورت کو نہیں جانتی جو جویریہ سے زیادہ اپنے خاندان کے لیے برکت کا باعث بنی ہو. کیوں؟ کہ اس کی وجہ سے اس کے خاندان والوں کو عزت ملی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے خاندان والوں کو عزت دی ہے، اور یہ مرد پہ لازم ہے کہ ان کو عزت دے اور اپنے گھر کے دروازے کھلے رکھے، ان کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا. اور ہمارے ہاں ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کو بلا لیا جاتا ہے. یہ حقائق ہیں، اور یہ حقائق ہمیں سننے پڑیں گے اور یہ بتانے پڑیں گے. بالکل ایسی بات، اپنے رشتہ داروں کی آمد پہ سارے انتظامات ہیں، لیکن جب بیوی کے رشتہ دار آ جائیں میں اس طرف بھی جاؤں گا.
کہ بیوی کے سلوک کیا ہے، لیکن ابھی میرا موضوع یہ نہیں، میں صرف ابھی داماد ہونے کے ناطے سے بات کر رہا ہوں۔ جب آپ داماد ہیں تو سسرال والوں کے حقوق کیا ہے، ادھر بھی ہم جائیں گے۔ ابھی بیویاں خوش ہو رہی ہوں گی، پھر مردوں کو بھی خوش ہونے کی بات ہے، مثبت بات بھی انشاءاللہ کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب بس یہ عورتوں کے مسائل ہی بیان کر لیں، تو ہم نے اگر یہ شروع کر دیا تو سارا کچھ ہی بیان کریں گے اس کے اندر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جب بیوی کے رشتہ دار آئے تو اس وقت بھی خوشی کا اظہار کیا جائے، کہ اس وقت دل کھٹا کر لینا، اچھا وہ آ رہے چلو کو کھانے شانے کا اہتمام نہ کرنا یا خود وقت نہ دینا۔ تو یہ سسرال والے اگر آئیں یا بیوی کے رشتہ داروں میں سے کوئی آئے، جیسے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کاش کہ وہ ہو، اللہ کرے وہ ہو، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی رشتہ دار ہو، آپ ان کی آمد پہ خوشی کا اظہار کیا کرتے۔ تو اگر آپ خوشی کا اظہار نہیں کریں گے تو بیوی تو دل برداشتہ ہو جائے گی، وہ تو پریشان ہوگی، اور اس کو پریشان کرنا بھی آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ اس کا حق ہے کہ اس کو خوش رکھا جائے۔ تو بہرحال ان کی آمد پہ خوشی کا اظہار کرنا، کھلے دل کے ساتھ استقبال کرنا، ویلکم کہنا، یہ بھی مرد کا حق ہے، اور ان سے اظہار محبت کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال آپ کے گھر میں بلا تکلف آتے جاتے تھے، کوئی روک ٹوک نہیں تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیویوں کے کوئی بھی رشتہ دار آتے، آپ نے کبھی دل کو یہ نہیں کہا کہ وہ نہ آئیں یا برا محسوس نہیں کیا، بلکہ صحابیات کے کچھ صحابیات ایسی بھی ہیں جن کے والدین مسلمان نہیں ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آمد پہ بھی کبھی یہ نہیں محسوس کیا کہ وہ کیوں آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس سے بھی احسان کرو، اس سے بھی اچھا سلوک کرو، اور اگر کوئی معذور ہو سسرال والوں میں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے باپ، عائشہ رضی اللہ عنہا کے دادا ہیں۔ جب فتح مکہ کے موقع پہ وہ آئے اسلام لانے کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ان کو کیوں تکلیف دی، مجھے کہتے میں ان کے پاس حاضر ہو جاتا۔ ان کو تکلیف کیوں دی ہے؟ کیسا پیارا رویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیسی پیاری تعلیم ہے کہ آپ اپنی بیوی کے رشتہ داروں کو اتنا اچھا پروٹوکول دے رہے ہیں کہ ان کو کیوں بلایا، میں چلا جاتا۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ رویہ ہے، یہ نبوی اسوہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ اگر ہمیں آپ سے محبت ہے تو آپ کے اسوہ کی پیروی کرتے ہوئے اپنے سسرالی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، ان کی تیمارداری کا اگر مسئلہ ہے، ملاقات کا مسئلہ ہے، اگر تعزیت کرنے جانا ہے یا شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، مرد پہ لازم ہے کہ وہ بیوی کو لے کر جائے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، پہلے تو دل کھٹا کر لیا جاتا ہے، اور نہیں رہنے تو کوئی بات نہیں ہے، بس دور کے رشتہ دار چھوڑ دو ان کو۔ ایک بات، اگر کئی جانے کی اجازت دے بھی دی، یہ تھوڑے سے پیسے لو اور تم ہو، میں نہیں جا سکتا، مرد پہ لازم ہے کہ اس کا اہتمام کرے۔ اگر مجبوری ہے تو انسان نہیں جا سکتا، الگ بات ہے، لیکن اس پہ لازم ہے وہ وہاں جائے، بیوی کو لے جانے کا اہتمام کرے، ملاقات بھی کروائے۔ تو کبھی کبھی یہ ویسے ہم زوجین کے حقوق میں یہ بات کریں گے کہ کبھی کبھی بیوی کو خود انسان پوچھ لے کہ اگر تمہارا دل کرتا ہے میں تمہارے والدین سے ملوا کے لاؤں، فلاں تمہارا رشتہ دار بیمار ہے، چلو تیمارداری کرنے چلتے ہیں، فلاں کے وہاں فوتگی ہو گئی، آجو تعزیت کرنے کے لیے چلتے ہیں، وہاں خوشی کا موقع ہے، چلو مبارکباد دینے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ سسرال والوں کا ایک یہ بھی حق ہے۔ اور پھر آگے چل کے داماد، اس پہ حقوق کیا ہے، یہ مختصر سی بات کر کے ہم بات کو ختم کرتے ہیں۔ بہو کی بات پھر بعد میں کر لیں گے کیونکہ اب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ ساس اور سسر پہ داماد کا حق کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کو بیٹا سمجھنا، کیونکہ انہوں نے انتخاب کیا ہے تو اس کو اپنا بیٹا بنا کے رکھنا۔ جیسے وہ اپنی بیٹی کو اہمیت دیتے ہیں ایسے ہی وہ اپنے داماد کو اہمیت دیں، اس کے ساتھ محبت کرے۔ اور جب یہ داماد کا آپ حق ادا کریں گے تو یقیناً آپ بیٹی کا حق ادا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اس کے ماتحت ہو گئی ہے۔ تو اس کے ساتھ محبت کرنا اور داماد کی خوبیوں کا اعتراف کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے ہاں بندے مرتے مر جاتے ہیں، اپنے بیٹے کی تعریف کے پل باندھ دیں گے، لیکن داماد کی تعریف نہیں کی جاتی۔ داماد کی تعریف بہت کم لوگ کرتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے۔ جب ابو العاص، وہ جب موقع بنا نا تو ابو العاص چلے گئے واپس وہاں مدینہ میں، غالباً یا مکہ میں گئے، بات میرے ذہن سے نکل گئی، لیکن ابو العاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وعدہ کر کے گئے، کہا
تمہیں ہم اس لیے چھوڑ رہے ہیں، داماد ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، میں نے پیچھے ذکر کیا، زینب رضی اللہ عنہ کے خامد ہیں، کہا تمہیں اس لیے جانے کی اجازت دیتے ہیں کہ تم جب جاؤ تو میری بیٹی کو واپس بھیج دینا۔ اور ابو العاص نے اس وعدے کی پاسداری کی، زینب رضی اللہ عنہا کو واپس بھیج دیا، خود مسلمان نہیں ہوئے، واپس بھیج دیا۔ اور چونکہ شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کی ہوئی تھی، واپس بھیجا تو اللہ کے رسول نے تعریف کی ان کی، آپ نے فرمایا حدثنی وصدقنی، اس نے جو بات مجھے بیان فرمائی کہی ہے اس کو اس نے سچا کیا ہے۔ اور آپ نے کیا فرمایا کہ اس نے جو ووعدنی ووفا لی، جو میرے ساتھ اس نے وعدہ کیا ہے ووفا لی، اس نے اس وعدے کو وفا کیا ہے، اس نے داماد ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، داماد کی تعریف کی ہے، اس کی تعریف میں بخل نہیں کیا۔ جیسے اپنے بیٹے کی یا بیٹی کی انسان تعریف کرتا ہے، اپنے داماد کو بیٹا سمجھتے ہوئے اس کی اگر کوئی خوبی ہے اس خوبی کی تعریف کرنا، اس کو محبت دینا، یہ سسرال والوں کا، ساس اور سسر کا یہ حق بنتا ہے۔ اور بیٹی کی حمایت کہہ لے یا داماد کی خیر خواہی کہہ لے، یہ بھی ان پہ ضروری ہے۔ ہوتا کیا ہے، ہمارے ہاں بیٹی کی سائڈ لی جاتی ہے، بیٹی کے لیے انسان کے سارے جذبات ہوتے ہیں، داماد کے لیے نہیں ہوتے۔ کوئی مسئلہ بن جائے بیٹی کو گھر سے سمجھا کے بھیجتے ہیں، کئی والدہ جھکنا نہیں ہے، تو نے تھلے لگ کے نہیں رہنا، ہاں یہ باتیں ہوتی ہیں، تم نے اوپر ہی رکھنا اپنے آپ کو، کہیں یہ نہ ہو جائے، یہ حق ادا نہیں ہو رہا، یہ اسوہ رسول نہیں ہے۔ اگر لڑائی ہو جائے، وہ مسئلہ ہو جائے، چپکلش ہر جگہ ہو جاتی ہے۔ یہ جھوٹ ہے کہ بندہ کہے میری شادی کو 50 سال ہو گئے کبھی لڑائی نہیں ہوئی، بحث ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ ہو جاتی تھی، آپ سے بڑا کون ہے؟ اگر ہو جائے اور آپ کے سامنے بیٹی بھی موجود ہے، داماد بھی موجود، داماد کی خیر خواہی کرنا آپ پہ لازم ہے، بیٹی کو سمجھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ کیا ہے، حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے درمیان کو مسئلہ بن گیا، چپکلش ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رنجش پہ فاطمہ کے پاس گئے اور پتہ کیا کہا تمہیں اپنے خامد کی اطاعت کرنی چاہیے تھی۔ فاطمہ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر لڑ کے آ گئی، کتنی بڑی بات ہے، بیٹی لڑ کے اپنے باپ کے پاس آ گئی، اور باپ کون ہے؟ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میاں بیوی کے اندر کوئی مسئلہ بن سکتا ہے، اور علی کتنی بڑی ذات علی کی بھی ہے، علی سے لڑائی ہو گئی ہے، گھر ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فاطمہ تمہیں اپنے خامد کی اطاعت کرنی چاہیے تھی۔ برا بلا نہیں کہا، علی ایسے ہے، اس نے میری بیٹی کو ساتھ لڑائی کی، اس کی جرت کیسے ہوئی، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، یہ نہیں کہا۔ اور داماد کو کوئی دھمکی نہیں لگائی یا اس کو جھڑکا نہیں ہے، بیٹی کی تربیت کی، بیٹا تمہیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے، تمہارا خامد ہے، جاؤ واپس چلی جاؤ۔ اللہ کے رسول نے بیٹی کو پکڑ کے واپس بھیج دیا۔ اور جب وہ حدیث بڑی مشہور آپ نے سنی ہوگی نا کہ آپ گھر گئے اپنی بیٹی کے، تو کہا علی کدھر ہے؟ داماد سے ہی بھی محبت ہے، اس سے ملنے کا بھی چاہت ہونی، علی نظر نہیں آ رہا، وہ لڑ کے کہتی گئے ہوئے ہیں، مجھ سے تھوڑی سی بات ہو گئی ہے، کہاں ہیں؟ مسجد نبوی میں مٹی کے اندر لیٹے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے فرمایا قم یا ابا تراب، اور مٹی میں لتھڑے ہوئے اٹھ۔ اور حضرت علی کو ساری زندگی یہ کنیت بڑی پسند رہی، ابو تراب کے، مجھے اللہ کے رسول نے ایسے بلایا تھا۔ تو داماد سے یہ محبت یہ سسرال والوں پہ لازمی ہے کہ اس انداز میں پیش آئے، اور نصیحت کر کے بھیجیں کہ بیٹی اپنے خامد کی اطاعت کرنا، اس کے ساتھ محبت کرنا، اس کا حق ادا کرنا، یہ نصیحتیں کرنا کہ تم یہاں جیسے ٹھاٹ باٹ سے رہتی تھی نا ویسے ہی وہاں جا کے رہنا، یہ نہ ہو کہ وہاں تمہاری عزت میں کمی آ جائے اور تمہیں کوئی حکم تمہارے اوپر چلاتا رہے، ایسے نہیں بننا، تم جیسے یہاں رہتی ویسے وہاں رہنا۔ اور کئی مائیں ہوتی ہیں، کئی باپ ہوتے ہیں، وہ بیٹی کو نصیحت کر کے بیٹھتے ہیں، بیٹا اب تمہارے لیے وہی تمہارا گھر ہے،